الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ حج کی آیت 18 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس آیت سے قرآن مجید کے اسلوب کے مطابق استدلال شروع ہوا۔ چنانچہ زمین اور آسمانوں کی سب چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی، سورج کی طرف، چاند کی طرف، تاروں کی طرف، پہاڑوں، درختوں اور چوپایوں کی طرف، اور بتایا گیا کہ اگر تم بصیرت کی نگاہ سے دیکھو تو یہ سب خدا کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ یہ صرف انسان ہیں جو سب کے سب اپنا سر اس پروردگار کے سامنے جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ان کو ارادہ اختیار دیا گیا تھا۔ ان میں سے جنہوں نے اس ارادہ و اختیار کو صحیح طریقے سے استعمال کیا ان کی بھی ایک بڑی تعداد ہے، اور جنہوں نے کو استعمال ہی نہیں کیا بلکہ سرکش ہو گئے ان کی بھی ایک بڑی تعداد ہے۔ چنانچہ بیان کیا کہ وہ کثیر من الناس، صرف درخت اور چوپائے اور تارے اور چاند اور سورج ہی نہیں، انسانوں میں سے بھی بہت سے ہیں جو پروردگار کے سامنے سرفکندہ ہیں، اور بہت سے ہیں جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم دوسروں کے آگے سر جھکائیں گے۔ یہاں چونکہ مشرکین زیر بحث ہیں، اس لیے مقابل میں یہی چیز ہے جس کو بنیاد بنا کر تبصرہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ میں نے اس کو کھول دیا ہے اس لیے کہ انہوں نے یہ ذلت قبول کر لی کہ دوسروں کے آگے سر جھکا لیا، اور اس پر حاشیہ لکھا ہے، یعنی اس کے باوجود کہ خدا نے اپنی بہت سی مخلوقات پر ان کو فضیلت بخشی تھی۔ اس دنیا میں جو مرئی مخلوقات ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جو ہمارا ادراک بنتی ہیں، جن کا علم ہم حاصل کر سکتے ہیں، ان سب پر انسان کو فضیلت حاصل ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جو بالکل بدیہی ہے۔ لیکن انہوں نے، یعنی اس کے باوصف کہ انہیں ہم نے اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت بخشی تھی، انہوں نے یہ ذلت قبول کر لی کہ اپنے سے فروتر مخلوقات کو معبود مان کر ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ تو فرمایا کہ جب انہوں نے اپنے ہی شرف کی اہانت کی اور اس طرح ایک ایسی چیز کو قبول کر لیا جو ان کی فطرت کے بھی خلاف تھی، جو پیغمبروں کی تعلیمات کے بھی خلاف تھی، ان تعلیمات کے تقاضوں کے بھی خلاف تھی، چنانچہ یہ در حقیقت ذلت کو قبول کرنا ہے، اور اس کا نتیجہ پھر یہی ہے کہ ان کے لیے خدا کا عذاب لازم ہو چکا ہے۔ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ۔ قرآن مجید نے یہ توجہ دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت 3 صورتوں میں ہر جگہ موجود ہے، عرب میں، عجم میں، پہلے، بعد میں۔ اس کا کسی زمان، کسی مکان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا اہتمام وجود پذیر ہو جاتا ہے۔ یہ ہدایت سب کے لیے ہر جگہ ان کی فطرت کے الہام کی صورت میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اندھا بہرا نہیں پیدا کیا، وہ جب اپنے خارج کی دنیا سے متعلق ہوتا ہے
اور اپنے نفس کا مشاہدہ کرتا ہے تو بتدریج شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد اس نتیجے تک بھی پہنچ جاتا ہے کہ اس کا خالق ہے اور اس کو اپنے اخلاقی وجود کے تقاضے پورے کرنے ہیں۔ یہ بدیہی حقائق ہے، ہر انسان ان کا الہام اپنے اندر لے کے آیا ہے۔ چنانچہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو بظاہر ہم بھی دیکھتے ہیں کہ پیغمبروں کی تعلیمات سے واقف نہیں ہوئی، دور دراز علاقوں میں لوگ چلے گئے، وہاں صدیوں بلکہ ہزاروں سال سے آباد ہیں، ان تک ان کی معلوم تاریخ میں کوئی پیغمبر اور کسی کتاب کے ساتھ واسطہ نہیں پڑا، تو قرآن مجید نے یہ بتایا کہ وہ اپنی فطرت کے اس الہام ہی کی بنیاد پر جواب دے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اندر ہدایت اتار دی ہے، ان کے اندر ودیت کر دی ہے، وہ اس ہدایت کی بنیاد پر پوچھے جائیں گے۔ چنانچہ وہ اس کے مقابل میں اگر سرکشی اختیار کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ سخت عذاب کی صورت میں نکلے گا۔ اس ہدایت تک پہنچنے میں کوئی غلطی لگ گئی، اس میں کسی جگہ فہم کی کوتاہی رہ گئی، یہ سب چیزیں قابل معافی ہو سکتی ہیں، لیکن جس وقت وہ ہدایت سامنے آ گئی اور انسان نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، جانتے بوجھتے انکار کر دیا، اپنی خواہشات کی پیروی اختیار کی، اپنے وجود کی نفی کر ڈالی، تو پھر وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا، اس کے لیے پھر گویا عذاب مقدر ہو گیا۔ دوسرے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی کہ ان تک پیغمبروں کی ہدایت پہنچ گئی، پیغمبروں کی ہدایت کو انہوں نے دیکھ لیا، پا لیا، اس کا جو اہتمام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ اگرچہ بڑا عالمگیر ہے، لیکن ضروری نہیں کہ سب انسان اس سے متمتع ہوں۔ جن کو بھی وہ پہنچا، جنہوں نے اس کو سمجھ لیا اور پھر اس کے سامنے سر جھکا دیا، وہ فلاح پا گئے۔ لیکن وہاں پر بھی وہی چیز ہے، سمجھنے میں غلطی لگ گئی، کوئی تردد ہو گیا، یہ سب چیزیں قابل معافی ہو سکتی ہیں۔ سمجھ میں بات آ گئی لیکن انسان نے اپنے آپ کو خواہشات کے حوالے کر دیا، تو یہاں پھر ایک نوعیت کی سرکشی ہے جو اللہ کے عذاب کا باعث بن جاتی ہے۔ اور تیسرا درجہ وہ ہے کہ جس میں اس ہدایت کے اندر جو قواعد کار فرما ہیں، جو علل کار فرما ہیں، ان کی بنیاد پر کوئی تقاضا پیدا ہوا، انسان کو اسے سمجھنا تھا، اس کو سمجھنے میں غلطی لگ گئی، یہ اور چیز ہے، اس نے سمجھنے سے انکار کر دیا اور اس طرح اپنے نفس کے ساتھ خیانت کی۔ یعنی صاف واضح تھا کہ جو اصول، جو قاعدے اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیے ہیں، یہ ان کا لازمی تقاضا ہے، یہ اللہ کے اوامر و نواہی کے مضمرات ہیں، لیکن یہ جاننے کے باوجود بھی کہ یہ مضمرات ہیں، عقل ان کے اشتراک کو مانتی ہے، اس نے سر تسلیم خم نہیں کیا اور سرکشی اختیار کر لی۔ تو یہ تینوں درجے ہیں جن میں کوئی شخص اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے، اس کے لیے عذاب مقدر ہو جاتا ہے۔ اس کو سامنے رکھ کر فرمایا کہ ایک طرف وہ ہیں جنہوں نے کائنات میں جو سرفگندگی کا قانون فرما ہے، کائنات تو سر بسجود ہے، اس کو بصیرت کی آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، انہوں نے بھی اسی کی پیروی کی اور سرفگندہ ہو گئے۔ اور بہت سے وہ ہیں کہ وہ کثیر حق علیہ العذاب، جن پر خدا کا عذاب لازم ہو چکا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا باعث کیا بنا ہے کہ انہوں نے اپنی نفی کر دی ہے۔ انسان جب تک اپنے باطن میں موجود الہامات کی نفی نہ کرے اور جب تک اپنے وجود کی اس صلاحیت کی نفی نہ کرے جو حقیقت کو پا لینے کے بعد اس کا ادراک کرتی، اسے قبول کرتی ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے سر جھکا دے۔ خدا کے سامنے سر جھکانا تو اس کی فطرت کا بھی تقاضا ہے، خدا کے الہام کا بھی تقاضا ہے، علم و عقل کا بھی تقاضا ہے، لیکن دوسروں کے آگے سر جھکانا ذلت قبول کرنا ہے۔
اسی پر آگے عطف کیا ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ ذلیل کر دے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ اللہ ذلیل کر دے یعنی خود وہ اپنے آپ کو اس شرف سے محروم کرے اور اللہ اسی ذلت کے حوالے کر دے۔ اس طرح کے موقعوں پر اللہ تعالیٰ اپنے قانون یا سنت اللہ کو بیان کرتے ہیں۔ جب کوئی انسان غلط رویہ اختیار کرتا ہے تو اللہ کا قانون روبہ عمل ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ایسے تمام معاملات کو اللہ کی طرف نسبت دی جاتی ہے۔ اللہ ذلیل کر دے، اللہ اس کا اکرام کرے، اللہ اس کو بڑھا دے، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یعنی اس نے اپنے آپ کو مستحق ثابت کیا، وہ کس انجام کا مستحق ہے اسی کے لحاظ سے اللہ کے قانون کا نتیجہ نکل آتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو اللہ کے قانون کے مطابق ذلت کو اختیار کر لیتا ہے اس کو پھر اللہ ذلیل ہی کرتا ہے، اس کو اس کے بعد کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اس میں شبہ نہیں کہ اللہ اپنے قانون کے مطابق جو چاہے کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری خواہشات کا پابند نہیں ہے، وہ اپنے قوانین کے مطابق، اپنی حکمت کے مطابق، اپنے علم کے مطابق جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے۔ اس تنبیہ کے بعد اب یہ فرمایا کہ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ سب دو فریق ہیں۔ یعنی اگر تم دنیا میں دیکھو تو یہ سب دو فریق ہیں جنہوں نے کیا کیا ہے؟ جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔ یہ ہونا تو نہیں چاہیے تھا، انسانوں کو ایک ہی فریق ہونا چاہیے تھا، وہ ایک ہی فریق تھے۔ اسی کو قرآن مجید مختلف جگہوں پر اس طرح بیان کرتا ہے، کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی فریق تھے، لوگ ایک ہی جماعت تھے، لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا، لوگ ایک ہی ہدایت پر تھے، ان میں اس لحاظ سے کوئی تفریق نہیں تھی کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور ان بندوں کا خالق ہے۔ اس بنیادی حقیقت ہی سے، اس کے ادراک ہی سے، اس کے علم ہی سے انہوں نے اپنی زندگی کی ابتدا کی تھی۔ یہ سب دو فریق ہیں، لیکن پھر دو ہو گئے جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔ فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار، سو جنہوں نے اس کی توحید کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ انکار کر دیا ہے یعنی جانتے بوجھتے انکار کر دیا ہے، اتمام حجت کے باوجود انکار کر دیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ انکار تینوں سطحوں پر دیکھا جائے گا۔ اس سطح پر جہاں کسی پیغمبر کی ہدایت نہیں پہنچی، فطرت میں جو کچھ تھا اس کا انکار کر دیا۔ جہاں پیغمبروں کی ہدایت پہنچی، حقائق پر متنبع کیا گیا، اس کا انکار کر دیا۔ اس ہدایت سے جو نتائج عقلی لحاظ سے لازماً نکلتے ہیں ان کا انکار کر دیا۔ تو تینوں سطحوں پر یہ انکار ہو جاتا ہے۔ تو جنہوں نے اس کی توحید کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، اب یہ پیچھے بیان ہوا کہ اللہ کے ہاں عذاب ان کے لیے ہے، عذاب غلطی کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، عذاب کہیں پھسل جانے والوں کے لیے نہیں ہے۔ وہ غلطی کرتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، وہ سرکش نہیں ہوتے، وہ ندامت کے ساتھ اپنے رب کی طرف پلٹتے ہیں۔ ان کی زندگی آگے بڑھنے، غلطی کرنے اور پلٹنے ہی میں گزر گئی، تب بھی وہ تائب ہیں۔ اللہ کے ہاں ان کا معاملہ عفو و درگزر کا مستحق ہو سکتا ہے۔ اسی کو قرآن مجید نے سورہ نظام میں بیان کیا کہ یغفر ما دون ذالک، یہ تو پھر مغفرت کے دائرے میں، معافی کے دائرے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کچھ احتساب کرے، ہو سکتا ہے سزا بھی دے دے، لیکن یہ اصلاً معافی کے مستحق ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے حقائق کے واضح ہو جانے کے بعد سرکشی اختیار کر لی اور انکار کر دیا، انکار کو اصرار میں بدلا، وہ لازماً عذاب کے مستحق ہے۔
تو اب عذاب کی تفصیل کی، فرمایا قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے آگ کے کپڑے تراشے جائیں گے، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی اڑھیلا جائے گا، یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود، ان کے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے سب اس سے پگھل جائے گا اور اوپر سے ان کی کھالیں بھی، وَلَهُم مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، ان کی سرکوبی کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، کلما ارادوا ان یخرجوا منہا من غم اعیدوا فیہا، وہ اس کے کسی عذاب سے بھی جب جب نکلنا چاہیں گے دوبارہ اسی میں دھکیل دیے جائیں گے، وذوقوا عذاب الحریق، کہ اب اسی میں رہو اور چکھو جلنے کی سزا کا مزہ۔ قرآن مجید میں بالعموم اس تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا جاتا، لیکن یہاں کیا ہے اور ان کو متنبع کیا ہے کہ یہ درد انگیز نتیجہ نکل سکتا ہے، اس لیے سرکشی جیسے جرم کا ارتکاب نہ کرو۔ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، سمجھ لو، کسی چیز کے فہم میں کوئی رکاوٹ ہے دور کی جا سکتی ہے، اشکال ہے رفع کیا جا سکتا ہے، لیکن سرکشی خدا کی بارگاہ میں ناقابل قبول ہے۔ سرکشی انسان کے وجود کا انکار ہے، یہ خود اس کے اپنے شعور کی اہانت ہے، اس لیے سرکشی نہیں ہو سکتی۔ تمہارے ہاں یہ شعور کہ تم بندے ہو تمہارے ایک ایک روئے سے نکل رہا ہے، اس لیے سرکشی خدا کی بارگاہ میں کسی درجے میں بھی گوارا نہیں ہے۔ اگر سرکشی کرنے والوں کی صف میں چلے جاؤ گے اور اس طرح انکار پر اصرار کرو گے، یہ کفر ہے، یعنی انکار پر اصرار۔ آپ کے سامنے حقائق آ گئے، اس کے باوصف انسان نے فیصلہ کیا کہ وہ انکار ہی کرے گا، یہ سرکشی ہے، یہ تمرد ہے، یہ وہ ریبیلیس ایٹیچیوڈ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ آخری درجے میں انسان کو عذاب کا مستحق بنا دیتا ہے۔ اسی کے لیے وہ تمثیل ہے جو قرآن میں بیان ہوئی ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے، کوئی مستکبر، کوئی سرکشی کرنے والا، کوئی متمرد خدا کے فردوس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں اس کی تفصیل کی ہے اور بہت سخت لب و لہجے میں کی ہے کہ جن لوگوں نے اس طرح سے سرکشی کے ساتھ انکار کر دیا ہے، اور میں نے عرض کیا کہ تینوں سطحوں پر یہ سرکشی ہو سکتی ہے، اس کی وضاحت کر دی ہے، انکار کر دیا ہے، ان کے لیے آگ کے کپڑے تراشے جائیں گے، ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی اڑھیلا جائے گا، ان کے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے سب اس سے پگھل جائے گا اور اوپر سے ان کی کھالیں بھی، ان کی سرکوبی کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، وہ اس کے کسی عذاب سے بھی جب جب نکلنا چاہیں گے دوبارہ اسی میں دھکیل دیے جائیں گے کہ اب اسی میں رہو اور چکھو جلنے کی سزا کا مزہ۔ یہ جو اب اسی میں رہو کے الفاظ ہیں یہ بربنائے کرینہ یہاں محذوف ہیں، میں نے توجہ دلائی ہے طالب علموں کو، یہ معطوف علیہ ہے جو عربیت کے اسلوب پر اصل میں حذف کر دیا گیا ہے، omit کر دیا ہے، یعنی اکسو فیہا وذوقوا عذاب الحریق۔ تو ارشاد ہوا کہ اس کے مقابل میں ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحت الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسہم فیہا حریر وہدوا الی الطیب من القول وہدوا الی صراط الحمید۔ ان لوگوں کو البتہ جو ایمان لائے، یعنی یہ تو وہ ہیں جنہوں نے سرکشی اختیار کر لی، لیکن جنہوں نے حقائق کا اعتراف کیا، ان کو مان لیا، ان کے سامنے سرفگندہ ہو گئے، ان لوگوں کو البتہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، معاف کیجیے،
اللہ تعالیٰ نے انسان کو عمل کے امتحان میں بھی ڈالا ہے اور علم کے امتحان میں بھی۔ علم کے امتحان میں وہ کامیاب ہو تو نتیجہ ایمان ہے، اور عمل کے امتحان میں کامیاب ہو تو نتیجہ عمل صالح ہے، اچھا عمل ہے۔ یعنی انسان کو جو شعور دیا گیا ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا علم اس کے اندر الہام ہے۔ وہ جب اس شعور کو استعمال میں لاتا ہے تو حقائق دریافت ہوتے ہیں۔ ان میں سے جو بدیہی حقائق ہے وہ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ ان سے گریز نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ان کو مان لینا یہ ایمان ہے، اور ان کا انکار کر دینا، سرکشی کے ساتھ انکار کر دینا، اصرار کرنا کہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، یہ در حقیقت کفر ہے۔ یعنی جو کفر اور ایمان کی تعبیریں ہیں وہ قرآن مجید میں اس مفہوم میں اختیار کی گئی ہیں، اور عمل کے ساتھ صالح کی تعبیر ہے۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ انسان کی پوری فطرت کے ساتھ اگر کوئی عمل ہم آہنگ ہے، یعنی اس کی فطرت کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اس کی فطرت جب ظہور کرتی ہے تو وہ سماج میں کرے گی، وہ سیاست میں کرے گی، وہ معیشت میں کرے گی، معاشرت میں کرے گی۔ اس کی فطرت جب اس طرح سے ظہور کرتی ہے تو جو کچھ اس کو ہدایت اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے، ہاں وہ اس کے باطن میں الہام ہوئی یا پیغمبروں نے دی، وہ اس کے عمل سے اگر ہم آہنگ ہے، اس میں کوئی تناقض پیدا نہیں ہوا، کوئی کنٹرڈکشن پیدا نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل صالح ہے۔ یعنی وہ ہم آہنگ عمل ہے، ٹھیک طریقے سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ربط پیدا کر چکا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ دائیں بائیں سے کچھ چیزوں کو اٹھا کر بھانمتی کا کنبہ بنا کے انسان نے زندگی بسر کر دی، بلکہ وہ اس ہم آہنگی کو تلاش کرتا ہے۔ اگر غور کیجئے تو انسان کی ساری علمی جدوجہد کا حاصل بھی یہی ہے، یعنی وہ اپنے وجود، اپنے شعور اور اپنے باہر خارج کی دنیا کے مابین ہم آہنگی کا متلاشی ہے، اس کو ڈھونڈتا ہے۔ اس کو ڈھونڈتا ہے تو قوانین دریافت ہوتے ہیں۔ قوانین کیا ہیں؟ عادت اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ معاملات عام طور پر کس طریقے سے کر رہے ہیں، ان کو جب وہ دریافت کر لیتے ہیں تو پھر چیزیں ہم آہنگ ہو جاتی ہیں۔ ہم آہنگ ہو جاتی ہیں تو انسان میں وہ اعتماد اور اذعان پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنی بنائی ہوئی ایک مشین پہ بیٹھ کر 10,000 20,000 میٹر کی بلندی پر پرواز کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یعنی گویا اپنے وجود کو خطرے میں ڈال دیتا ہے اپنے ریاضیاتی علم پر اعتماد کرتے ہوئے، اس لیے کہ چیزیں ہم آہنگ ہو گئی ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل گئی ہیں۔ تو جب چیزیں ہم آہنگ ہوتی ہیں، ہارمنی میں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہیں، تو علم بھی صحیح ہوتا ہے اور عمل بھی۔ علم صحیح ہوتا ہے تو ایمان بنتا ہے، اور عمل صحیح ہوتا ہے تو نیک عمل، عمل صالح بنتا ہے۔ اب یہ اس کا انجام بیان کیا، فرمایا جو لوگ اس طرح اپنی فطرت، اپنے وجود اور خارج میں کائنات کو ہم آہنگ کر لیتے ہیں، اور پھر جو حقائق اس سے متعین ہوتے ہیں ان کو مان لیتے ہیں اور ان کے مطابق عمل کرتے ہیں، ان کو اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ قرآن مجید میں یہ جنات کی جو تعبیر ہے یہ لغوی اعتبار سے باغوں کے معنی میں ہے، جگہ جگہ یہ اسی مفہوم میں ہے۔ چنانچہ باغ جس کو ہم کہتے ہیں اسی کو عربی میں جنت کہتے ہیں۔ یہ سیاق و سباق ہوتا ہے جس میں کبھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ان باغوں کا ذکر ہے جو اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، اور کبھی سیاق و سباق یہ بتا دیتا ہے کہ یہ ان باغوں کا ذکر ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ اس نئی دنیا میں وجود پذیر کرے گا، جس کو وہ
قیامت کا سور پھونکنے کے بعد وجود میں لائیں گے۔ ایک ہی تعبیر ہے، وہ اس دنیا کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور آگے جو باغ ہیں ان کے لیے بھی۔ اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جس طرح پیچھے عذاب کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے ہم جو دنیا میں معاملات کرتے ہیں ان کو مثال کے طور پر رکھا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن نے توجہ دلائی ہے کہ بعض معاملات ایسے ہیں جو اس وقت تمہارے علم کی گرفت میں اپنی حقیقت کے ساتھ نہیں آ سکتے، اس لیے کہ تمہارے علم کے لیے ضروری ہے کہ تم اس کے اسالیب سے واقف ہو، اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو تمہارے تجربے میں آئی ہیں یا جن کو تم اپنے باطن کے الہامات میں پاتے ہو، ان کے باہمی ربط سے تم ان چیزوں کا علم حاصل کر لیتے ہو۔ اس کے مماثل قرار دے کر کسی دوسری دنیا کا علم دیا جا سکتا ہے، تو جب مماثل قرار دے کے یعنی تمثیل کے اسلوب میں کسی دوسری دنیا کا تعارف کرایا جاتا ہے تو اس سے جو قرآن کی آیات وجود پذیر ہوئی ہیں وہ آیات متشابہات ہیں، یعنی ان میں اس دنیا میں انسان کی معلومات اور اس کے علم کو سامنے رکھ کر اس کے مماثل قرار دے کے جنت کا یا دوزخ کا یا انسان کے ماضی کا یا اللہ تعالیٰ کی صفات کا تعارف کرایا گیا ہے۔ تو اسی کے لحاظ سے جنت کو دیکھنا چاہیے، اسی کے لحاظ سے دوزخ کی تصویروں کو دیکھنا چاہیے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ ان کو وہاں سونے کے کنگن اور موتیوں کے ہار پہنائے جائیں گے، ان کے لباس وہاں ریشم کے ہوں گے، اور مزید یہ کہ انہیں وہاں پاکیزہ بات کی ہدایت بخشی گئی، وَہُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَہُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور انہیں خدائے حمید کا راستہ دکھا دیا گیا، یعنی خدائے حمید کی جنت کا، اس کے فردوس کا راستہ دکھا دیا گیا۔ اس میں جو بعض تعبیریں ہیں ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ میں نے جس کو اس طرح ادا کیا ہے کہ موتیوں کے ہار پہنائے جائیں گے، اس کے لیے اصل میں لفظ لولون آیا ہے، یہ اساورہ کے محل پر عطف ہے، چنانچہ اسی بنا پر منسوب ہو گیا ہے، یعنی سونے کے کنگن اور موتیوں کے ہار دونوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ پہنائے جائیں گے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، ان کے لباس وہاں ریشم کے ہوں گے۔ یہ تو واضح ہے، لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ہدوء الی الطیب من القول، انہیں وہاں پاکیزہ بات کی ہدایت بخشی گئی، جس طرح ہمیں یہاں بہت سی چیزوں کی ہدایت بخشی گئی ہے، یعنی وہ ہمارے اندر الہام ہے، وہ الہام ظہور پذیر ہوتا ہے تو ہمارا علم بنتا ہے۔ تو وہاں پر جو ہمیں ہدایت دی جائے گی وہ ان حقائق کی ہوگی جن حقائق کو قرآن مجید متعارف کراتا ہے۔ اس کو میں نے کھول دیا ہے کہ یہ حمد و شکر کے ان کلمات کی طرف اشارہ ہے جو اہل جنت کی زبان پر اس کی نعمتوں کو دیکھ کر بے تحاشا جاری ہو جائیں گے۔ یہاں پر اجمال کا طریقہ اختیار کیا، دوسری جگہوں پر بتایا ہے کہ وہاں سلامتی کی صدائیں ہوں گی، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پائیں گے تو کہیں گے کہ فالحمدللہ رب العالمین، تو حمد کے شکر کے کلمات ہر طرف لوگوں کی زبان پر ہوں گے۔ اس کو یہاں پاکیزہ بات سے الطیب من القول سے تعبیر کیا ہے، اور پھر فرمایا کہ انہیں خدائے حمید کی، حمید یعنی ستودہ صفات، تمام اچھی صفات جس کے لیے ہیں وہ حمید ہے، اس کی جنت کا راستہ دکھا دیا گیا، وَہُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ۔ اس پر میں نے لکھا ہے آیت میں صیغہ مجہول تشریف و تکریم کے لیے ہے، یعنی یہ کہ فلاں نے دکھا دیا نہیں، دکھا دیا گیا، ان کے لیے کھول دیا گیا، وہ اب جنت کی راہ پا رہے ہیں، تو یہ اسلوب اختیار کیا گیا ہے، یہ تشریف و تکریم کے لیے ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی فرشتوں کی مائیت میں
اس شاہراہ پر ڈال دیا گیا، وہ گویا جس طرح سے کچھ غیر معمولی مہمان، بادشاہ، بڑے لوگ آئیں تو ان کے لیے خاص طرح کا پروٹوکول ہوتا ہے، اس کی تصویر ہے۔ فرشتوں کے جلو دائیں بائیں ہیں، راہ بالکل سیدھی اس دارالمقامہ کی طرف جا رہی ہے، اور اس میں کہ جب ایک ہنگامہ برپا ہے اور ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہے، وہ اطمینان سے سرخ قالین پر چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یعنی فرشتوں کی مائیت میں اس شاہراہ پر ڈال دیا گیا جو سیدھی اس دارالمقامہ تک پہنچائے گی، جہاں خدائے حمید نے ان کے قیام کے لیے پسند فرمایا ہے، وہ اس طرف بڑھ رہے ہیں۔ استاذ امام لکھتے ہیں، یہاں یہ امر ملحوظ رہے کہ جنت و دوزخ وغیرہ کے احوال کا تعلق ایک نادیدہ عالم سے ہے۔ اس میں انہوں نے وضاحت کی ہے آگے کہ نادیدہ عالم سے ہونے کی وجہ سے بات کو بیان کرنے کے اسلوب پر کیا فرق پڑا ہے، اس کی ہم اگلی نشست میں وضاحت کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔